اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بحمد اللہ تعالی۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے۔ جب ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو پھر ہم اللہ کے فرمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں اعلان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہم فیہا خالدون اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ جو لوگ ہم پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے جنت ہے، جنت کا وعدہ ہے اور وہ ہمیشہ پھر جنت میں ہی رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے ہمارا اور ہماری نشانیوں کا انکار کیا وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا دفعہ اس بات کا اپنے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کی کتنی تابعداری کرتے ہیں ہم سب نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے ہمارے بارے میں اعلان فرمایا کہ تم اگر نیک اعمال کرو گے تو جنت ہے، اگر تم ہمارا اور ہماری نشانیوں کا انکار کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا اقرار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے گا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا کے اندر جتنا بھی پھر لو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تو دیکھتا نہیں ہے کہ کون ہے جس نے تم انسانوں کو برابر پیدا کیا؟ سب انسانوں کو میرے اللہ نے برابر پیدا کر کے فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی صورت کو جیسا چاہا اس کے مقام پر اس کو مقرر کر دیا، ہر ایک کی صورت الگ ہے، اور خلقک فسواک فعدلک، بناوٹ میں ہر ایک کیا ہے؟ برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، تم ہماری ان چیزوں کو کیسے جھٹلا دیتے ہو؟ ہماری ان چیزوں کو کیسے تم انکار کر دیتے ہو؟ کیوں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سوال کیا کہ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور انسان واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دھوکے میں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے گا اس کے بارے میں، اور جو اللہ کی محبت کو دل میں رکھے گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ پر عمل کرے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کرے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پر عمل کرے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، تو میرے بندے تجھے اطمینان، راحت، سکون میرے ہی پاس ملے گا، تیری جان کو جو سکون ہے وہ میرے پاس ملے گا۔ اگر ہم اللہ کی اس بات کا اقرار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے فادخلی فی عبادی واما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، جس کا نامہ اعمال کا پلڑا جو ہے وہ بھاری نکلا، جو آخرت میں کامیاب ہوا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ تو خوش ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ کامیاب کر دیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا بھاری نہ نکلا، ہلکا ہوا، نامہ اعمال کے اندر نیکیاں نہ ہوئیں،
وہ کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہنم کی بھی ماں ہے، صرف جہنم نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے جو جہنم کی بھی ماں ہے، صرف جہنم کا عذاب نہیں. اور وہ جہنم کی ماں اللہ تعالیٰ جو صراط کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے کہ اس کا نام حاویہ ہے. وہ حاویہ کیا ہے تم نہیں جانتے. وما ادراک ما ہی، تم کیا جانتے ہو وہ حاویہ کیا ہے؟ کہ وہ بھڑکنے والی جہنم ہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی بھی کریں. اللہ کا جو سب سے بڑا حکم ہے وہ ہے حکم نماز کا. ایمان کے بعد اعمال میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ نماز کا حکم ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 100 سے زائد مرتبہ قرآن پاک کے اندر ہمیں حکم فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز کو قائم کرو. پھر ان ساری چیزوں کو میرے اللہ نے ہمارے سامنے کھولا. اس کے باوجود اگر ہم اللہ کے ایک حکم کی پابندی نہیں کریں گے اس بات کو بھی میرے اللہ نے ہمارے سامنے واضح کر دیا. کس طرح واضح کیا؟ فی جنات یتساءلون، جنتی جنت کے اندر سوال کریں گے جہنم والوں سے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو مجرم لوگ ہوں گے نا جہنم والے. کون سے مجرم جہنم میں جائیں گے؟ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے میدان محشر میں اعلان کیا ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ مجرم لوگ ہیں ان کو الگ کر دو. اور جو جنتی ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، یہ جنتی ہیں ان کو الگ کر دو. جب دونوں کو الگ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈال دیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ سوال کر رہے ہیں مجرموں سے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تجھے جہنم میں ڈال دیا؟ وہ کہیں گے قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا جو کھاتے تھے اس کھانے کے اندر ہم احتیاط نہیں کرتے تھے، ہم غرباء کا مال ہڑپ کر جاتے تھے. یہ میرے اللہ کا اعلان ہے. اور ہم سمجھتے ہیں نا یہ صرف ہم نے جہنم ہی سنی ہے، یہ صرف جہنم سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو گرمی، یہ دھوپ کی تپش جو ہے یہ جہنم کی گرمی میں سے ہے. اور اس دھوپ کی تپش ہم گرمیوں میں برداشت نہیں کر سکتے. اور جو دنیا کی آگ ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ وہاں کی کیفیت کیا ہوگی جب ان یوم الفصل کان میقاتا کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن کا وقت جو ہے جو مقرر ہے اس دن جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو جو جہنم میں جائیں گے اس کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں ان کو نہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ملے گا اور نہ ان کو سادہ پانی ملے گا، بلکہ کیا ملے گا ان کو؟ ذق انک انت العزیز الکریم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. ان کے لیے پیپ ہے، پینے کے لیے کیا ہے؟ پیپ. الا حمیما وغساقا، سوائے پیپ پینے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. یہ جو زخموں کے اندر ریشہ نہیں ہوتا اس کو پیپ کہتے ہیں. یہ وہاں جہنمیوں کو پینے کے لیے ملے گا. اگر ہم اللہ کے اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے لیے نیک اعمال بھی کرنے پڑیں گے. اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں گے تو ہم پہلے جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی بدولت اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھیجیں گے. اور جو جہنم میں جاتا ہے اس کی کیفیت دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی سخت ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں. اللہ کے حکم کا انکار کرنا، دیکھو ایک عام سی مثال ہے. ہم کسی مالک کے پاس ملازمت کرتے ہیں، اگر ملازمت کرتے ہیں تو اس نے ہمیں جو کچھ دیا ہے
جس کے جو اس نے جگہ دی، جو اس نے ہمیں آلہ دیا، ہمیں دیے استعمال کرنے کے لیے، وہ سب اسی کے ہیں نا، اس کے علاوہ وہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو اوزار ہیں وہ سارے آلہ کار ہمارے ہیں، ہم کہیں کہ مالک کے نہیں ہے، اب جو چاہے ہم کریں اور ہمیں مالک روٹی بھی دیتا رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم مالک کے پاس ہیں تو مالک کی ماننی پڑے گی، مالک کا کام کرنا پڑے گا۔ اگر مالک کی نہیں مانیں گے ہمیں وہ روٹی نہیں دے گا۔ لیکن میرا اللہ تو فرماتا ہے کہ میں تو سب کو رزق دے رہا ہوں اور تمہارے مسلمانوں کے ایمان کی بدولت کافروں کو بھی دے رہا ہوں۔ جب میرا اللہ ہمارے ساتھ اتنی محبت فرما رہا ہے، اس کے باوجود ہم اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کی بات برحق ہے، سچ ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے اللہ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ اصل میں ہم ذہن میں سوچتے کیا ہے، او جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان کریم ہے، اللہ بخشن والا ہے۔ اللہ کے ناموں میں اندر اگر غفور رحیم رحمان کے الفاظ ہیں، اگر کریم کے الفاظ ہیں، تو اللہ کے ناموں کے اندر جبار کے الفاظ بھی ہیں۔ اگر اللہ کے ناموں کے اندر غفار کے الفاظ ہیں تو پھر اللہ کے ناموں کے اندر قہار کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اگر اللہ کے ناموں کے اندر معز کے الفاظ موجود ہیں تو پھر اللہ کے ناموں کے اندر مذل کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اگر اللہ کے ناموں کے اندر عفو کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو پھر اللہ کے ناموں کے اندر المنتقم کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اگر وہ اللہ کی بات کو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ انتقام بھی لے سکتا ہے۔ اللہ کے ناموں کے اندر اول بھی موجود ہے، اللہ کے ناموں کے اندر آخر بھی موجود ہے، اللہ کے ناموں کے اندر قادر بھی موجود ہے، اللہ کے ناموں کے اندر مقتدر بھی موجود ہے۔ جب ہر چیز پر قادر اللہ ہے، ہر چیز کا پہلا بھی اللہ ہے، ہر چیز کا آخر بھی اللہ ہے، ہر چیز کو بنانے والا بھی اللہ ہے، ہر چیز کو فنا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہر بندے کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے، ہر بندے کو معاف کرنے والا بھی اللہ ہے، ہر بندے سے روزی چھیننے والا بھی اللہ ہے، ہر بندے کو پکڑنے والا بھی اللہ ہے، ہر بندے کو معاف کر کے جنت میں بھیجنے والا بھی اللہ ہے، تو پھر ہر بندے کی گرفت کر کے جہنم میں بھیجنے والا بھی اللہ ہے۔ صرف اتنی بات سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم یہ کہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے اور اللہ کے مقابلے میں آ جائیں، اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کریں، اللہ کی بات کو نہ مانیں، تو پھر یاد رکھیں غفور الرحیم والا قاعدہ کلی ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن کے اندر اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو پھر اللہ غفور رحیم ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات کو مان رہے ہیں اللہ غفار ہے، اگر ہم اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں تو پھر اللہ قہار بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مخالف کام کرتے ہیں، تو پھر میرا اللہ جبار بھی ہے، پھر میرے اللہ کی پکڑ بھی موجود ہے۔ اس لیے اصل کام اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔